الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے کل کائنات کو پیدا کیا، یہ سارا کا سارا نظام اللہ جل شانہ نے بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں 29ویں پارے کی سورۃ ملک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، تم میں سے کون ہے اعمال کے لحاظ سے وہ بڑا زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا گیا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک قطرے سے بنا انسان، جب اس کے اندر تھوڑی سی طاقت آئی، تھوڑی سی قوت آئی، تھوڑا سا اس کو اللہ نے علم دیا، اس کے پاس دولت آئی، اس کے پاس شہرت آئی، اس نے یہ سمجھ لیا کہ میری زندگی کا یہی مقصد تھا کہ میں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلوں، میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کروں، میں لوگوں کا حق کھا لوں، میں حقداروں کا حق ادا نہ کروں۔ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہائے کاش یہ بات بھول گیا انسان۔ سفر میں گیا ہوا انسان، ایک امید ہے کہ وہ واپس آئیں گے، ملاقات ہوگی ان سے۔ ایک ایسا سفر شروع ہونے والا ہے، جانے والے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے فلاں چلا گیا، اب اپنی فکر کرو، میں جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، تمہارے پاس جو سانس ہے اس کی فکر کرو، جتنی سانسیں تمہارے پاس چل رہی ہیں اس کی فکر کر لو۔ کیا معلوم آج ظہر کی نماز کے اوپر کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہے اور کل کی ظہر کی نماز میں اس کا جنازہ ہو رہا ہو، اس کے بارے میں کسی کو کیا علم ہے؟ جب انسان دنیا کی محبت کے اندر مشغول ہوتا ہے، پھر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنے ہی ہمارے عزیز و اقارب تھے جن کے ساتھ ہمارا پیار اور محبت تھا، ہمارے والدین تھے، ہمارے بہن بھائی تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمارے جسے ہمیں کہتے ہیں زبان میں پنجابی کہتے ہیں ساڑھے لگوٹیے یار سن۔ کبھی تصور کیجئے اب وہ کہاں پہ گئے جو اس 50-47 ڈگری کی گرمی کے اندر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اب وہ منو مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اب وہ واپس آ کے نہیں بتائیں گے میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ انسان، اگر تجھے اللہ نے زندگی دی ہے، سانس چل رہی ہے، تو اپنی فکر کر، یہ نہ ہو کل اعلان ہو جائے فلاں فلاں نہیں رہا، یہ نہ ہو فلاں فلاں نہیں رہا، پھر موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ زندگی اس کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ کسی وقت بھی یہ سانس رک جائے، کسی وقت بھی یہ سانس بے وفائی کر جائے، انسان سے ابھی سے محترم ہوں گے
پھر کہا جائے گا جب وہ فوت ہو گیا، پھر جب سب سے پہلے خبر ملے گی فلاں فلاں نہیں رہا، ہم یہ کہتے ہیں کیا ہوا، فلاں نہیں رہا، کتنے بجے جنازہ ہوگا، کتنے بجے اس کو دفنایا جائے گا۔ ہم اس کو چہرہ دیکھنے کے لیے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، چلو جنازے پہ جائیں گے، اپنے بھائی کا اس دیکھ لیں گے، چہرے کو دیکھ لیں گے۔ ذرا تصور تو کیجئے انسان کی زندگی کتنی مختصر زندگی ہے، اور انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر کس طرح مشغول ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی میری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ مال و دولت کام نہیں آئے گی وہاں پہ، بہن بھائی کام نہیں آئیں گے وہاں پہ اعمال کام آئیں گے، وہاں پہ نیکیاں کام آئیں گی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا الذی خلق الموت، سب سے پہلے موت کا ذکر کیا گیا، پھر انسان کو بتایا کہ ہم نے زندگی بھی تمہیں دی، پھر زندگی بھی دی، یہ تو ایک آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اعمال کے لحاظ سے جی کون بہتر ہے، کون سے عمدہ اعمال کر رہا ہے، مجھے راضی کر کر آ رہا ہے یا میری نافرمانی کر کے آ رہا ہے۔ اگر مجھے راضی کر کر آ رہا ہے اس کی کامیابی ہے، اگر نہیں تو اپنی فکر کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے گڑھا ہے۔ ارے بھائی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان دنیا کی زندگی کے اندر ایک مکان بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، دن رات اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے کہ یار میرا مکان اچھا بن جائے، میں زندگی کی ہر اپنے بچوں کو سہولت دے دوں اس مکان کے اندر، اس مکان کے اندر وہ فیسلٹیاں ہوں جو دوسروں کے پاس نہ ہوں۔ ارے بھائی جو مکان ہمیشہ کا مکان ہے اس کی بھی تو فکر کرو، اس کے بارے میں تو سوچو، اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں گئی۔ حالے پاجی حالے 10 سال 20 سال عمر ہوئی ہے بچے دی، حالے 40 سال عمر ہوئی ہے، آنے کی ایک ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کی کیا ہے جی ایک ترتیب ہے، اور جانے کی کیا ہے جی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا زندہ ہے تو پوتا جا رہا ہے، دادی زندہ ہے تو پوتی جا رہی ہے، باپ زندہ ہے تو بیٹا جا رہا ہے، ماں زندہ ہے تو بیٹی جا رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام کس نے بنایا جی باجی؟ اللہ نے۔ تو کیوں غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیوں ذرا توجہ نہیں کی؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ابھی بڑی زندگی بڑی ہے، بچوں کو سمجھا لیں گے، ابھی بہت کچھ بڑا ہے، بچے سمجھ جائیں گے، بچوں کی آگے بڑی زندگی ہے۔ جب تھوڑی سی زندگی گزرتی ہے پھر کہتے ہیں اب ہماری زندگی کا وہ سانس وہ بہاریں نہیں رہی جو پہلے بہاریں تھیں۔ آپ نے تو کافی عمر گزار لی ہوگی، اور ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے۔ کئی دوست آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، بڑی صحت مند ان کی زندگی تھی، بڑی عیش کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے، کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کبھی ان کے پاس کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن اچانک پتہ چلتا ہے جی کیا ہوا جی اٹیک ہو گیا جی۔ ہائے افسوس، ان حقیقت کو دیکھنے کے باوجود حضرت انسان غافل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جو سچ ہے وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے انسان ہو جنات ہو، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر بھی بھائیو کیوں غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہو؟ آج موقع ہے، آج کٹھے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، کل کہیں سانسیں رک گئیں، تم تو اپنے کپڑے نہیں اتار سکتے، اپنا آخری غسل نہیں تم کر سکتے، تمہیں چارپائی پہ لٹا دیا جائے گا اور 3 کپڑے 4 تمہیں لپیٹ کے تمہیں سفید لباس کے اندر تمہیں لٹا دیا جائے گا، اور لوگ چارپائی کو اٹھائیں گے تو اٹھ بھی نہیں سکتا۔ انسان کی اتنی سی حقیقت ہے، تو انسان کیا کہتا ہے جی میرے اندر طاقت آ گئی، میرے پاس مال آ گیا، میرے پاس سب کچھ آ گیا۔ جب یہ سانسیں رکیں گی پھر پتہ چلے گا
کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں آج جو لوگ پہلے بزرگ تھے آج ان کو ذرا تصور تو کیجئے، جب جوانی ڈھلی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ طاقت نہیں رہی، اب وہ ہمت نہیں رہی۔ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں، اب وہ کہیں گے کاش کہ وہ ہمارے پاس ہماری جوانی واپس آ جائے۔ اب بڑھاپے کے اندر وہ عبادات نہیں ہوتی، اب وہ ہم اعمال نہیں کر سکتے جو ہم جوانی کے اندر کرتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا کی محنت کے لیے انسان جتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی میرے بچوں کے بارے میں میرے بعد کیا بولے گا، میرے بچوں کے بارے میں اس نے کیا بولا ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ یہ سوچو کہ اللہ کی ذات کو کیا جواب دینا ہے، جس جگہ جانا ہے اس جگہ کے لیے کیا تیاری کی ہے، جس جگہ پہ جانا اٹل ہے، جس کا فیصلہ اٹل ہے، منو مٹی کے نیچے لٹا دیا جائے گا، اوپر سلیبیں ڈال دی جائیں گی، مٹی کو ڈال دیا جائے گا، اور پھر منکر نکیر آ جائیں گے۔ کبھی اس کی بھی تیاری کی ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ یہی تصور آتا ہے جی آلے جی 30 سال ہے، جی آلے تو 40 سال ہے۔ ایسا نہ سوچو، یہ زندگی ایک آن کی آن ہم نے دیکھا، کتنے ہی ہمارے عزیز سے جن کو ہم نے غسل دیا، ان کے ہم نے جنازے پڑھے، ان کو قبرستانوں کے اندر چھوڑ کر آئے۔ کبھی تصور بھی نہیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر بھی موت آئے گی، ان کو بھی ایسی بیماری لاحق ہوگی جو موت تک ان کو لے جائے گی۔ لیکن جس شخص کا ایمان اور یقین ہے وہ یہ بات ضرور کہے گا موت برحق ہے، آ کر رہنی ہے۔ کل قیامت والے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، دوست احباب کام نہیں آئیں گے، بال بچے کام نہیں آئیں گے، عزیز و اقارب کام نہیں آئیں گے۔ کام آئے گی تو ایک ہی چیز کام آئے گی، وہ ہے جی نیک اعمال کام آئیں گے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس دنیا کے اندر، جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس دنیا کے اندر، اس کی کامیابی ہے۔ کروڑوں روپے اربوں روپے ہونے کے ساتھ کامیابی نہیں ملے گی، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ کامیابی ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر تو رب چاہی زندگی گزار کے آ، اور آخرت کے اندر اپنی من چاہی زندگی گزارے گا۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزارتا ہے اور آخرت کے اندر پھر اسے رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، اس کے لیے تیاری کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کے پاس کتنی فیسلٹی ہیں، ہم یہ دیکھیں ہمیں سب سے جو دولت ہمیں ملی ہے وہ ہے ایمان کی دولت، ہم اس کی حفاظت کریں، اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت نواز دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے۔ جب انسان یہ سوچے گا نا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر انسان فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے کس چیز کے لیے میں دنیا میں اب بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے مجھے زندگی دی، مجھے سانس دیے، مجھے ہاتھ دیے، آنکھیں دی، میں نے کیا اعمال کرنے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے اور ایسے نیک اعمال کرتا ہے جو اس کو مرنے کے بعد کام آ جائیں۔ اور میں اور آپ سوچتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جس کے بینک بیلنس بہت زیادہ ہو اور اس کی شہرت بہت زیادہ ہو، اس کے جناب فالوور بہت زیادہ ہوں، وہ جناب اچھے سے اچھا ٹک ٹاکر ہو، اس کی جناب اچھی سے اچھی پوسٹیں اس کی لگی ہوں۔ کیا ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں؟ بھائی عقل مند وہ نہیں ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ جانا ہی جانا ہے۔ میں نے شروع میں بات بتائی تھی، سفر میں گیا ہوا انسان ایک امید ہے کہ واپسی میں ملاقات ہو جائے گی، ایک ایسا سفر شروع ہونے والا ہے، اس کی واپسی نہیں ہے کہ آنے والے کی، جانے والے کی سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اوپر ایسے رہو جیسے مسافر ہے، جیسے کوئی پردیسی ہے۔
بھائی ہم نے تو ٹھکانے بنا لیے، پکے ٹھکانے بنا لیے، کیا ہے جی وہ جی مکان بنا رہے ہیں، کہاں پہ مکان ہے جی؟ وہاں فلاں جگہ مکان ہے، کہاں پہ مکان ہے جی؟ فلاں جگہ پہ، فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں۔ بھائی جس جگہ جانا ہے اس کی تیاری کرو، اس کے لیے اللہ کو راضی کر لو۔ اگر اس کے لیے اللہ کو راضی نہیں کیا، ابھی سانس چل رہی ہے، اللہ کو راضی کر لو، ابھی موقع ہے، راضی کر لو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کہو کہ یار ابھی بڑی سانسیں تھیں، شاعر نے کیا خوب کہا تھا، چند صبحیں تھیں چند شامیں تھیں، چند بیت گئیں چند باقی تھیں، جو بیت گئیں پتہ نہیں آج یہ آخری جمعہ ہو اور یہ آخری نماز ہو اور یہ آخری ہم اللہ کے گھر کے اندر موجود ہوں، کل کو ہمیں یہ موقع نہ ملے، پھر کیا کریں گے؟ مال کام آئے گا؟ قرآن مجید نے فرمایا کل قیامت والے دن نہ تمہارا بھائی کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ والدین کام آئیں گے۔ انسان ڈھونڈتا پھرے گا کوئی میرے کام آ جائے۔ دنیا کے اوپر جن کے اوپر میں لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، کروڑوں خرچ کرتا تھا، یہ میرا دوست ہے، آج میرے کچھ کام آ جائے، ایک نیکی مجھے دے دے، ایک نیکی کے لیے بھائی کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، بچوں کے پاس لوٹتا ہوا جائے گا، اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائے گا، اس دوست کے پاس جائے گا جس کے لیے اس نے اپنی دنیا اپنی آخرت کو خراب کیا، وہ بھی جواب دے جائے گا۔ پھر کیا کرے گا حضرت انسان؟ پھر کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا، ہائے میں نے اس دنیا کے اوپر اللہ کے اعمال کو، نیک اعمال کیے ہوتے، میں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا، میں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہوتا، آج آخرت کے اوپر مجھے پچھتاوا نہ ہوتا، آج میری آج کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہوتی، آج کی ناکامی سے مجھے آج کا ناکامی کا منہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب جس کے دل کے اندر بڑوں کا ڈر ہوتا ہے وہ پھر ایسے کام نہیں کرتا جو ناراضگی والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یار ایک دوست کی خاطر ناراض نہ ہو جائے، اس کا ڈر ہوتا ہے تو ہم دنیا کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یار اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں نہ ہو، یہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جب اس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، انسان ہر وہ عمل کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج کی جمعے کے اندر کوشش کر کے جاؤ، نیت کر کے جاؤ، ہر حال کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ جس جگہ ہم نے جانا ہے، سفر کے اندر جس سفر کو ہم نے جانا ہے وہاں سے واپسی نہیں ہے، وہاں پہ کامیابی ہوگی۔ کیسے کامیابی ملے گی؟ اللہ کو راضی کر کر کامیابی ملے گی۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر، ہر کوئی دیکھ لے کہ کل اس نے کیا بھیجا ہے اپنے لیے، کدھر آگے کیا اعمال اس نے کیے ہیں، کیا آگے بھیجا اس نے، کیا کچھ آگے اس نے بھیج دیا۔ اللہ کا ڈر اور خوف جب دل میں ہوگا تو انسان نیک اعمال کرے گا نا۔ انسان ہر وہ کام کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ یار اتنی زندگی گزر گئی لوگوں کو خوش کرتے کرتے، یار جتنے سخت اعمال، جتنے سخت حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر اللہ کو راضی کر کے تو دیکھو، حالات بدل دے گا انشاءاللہ۔ دنیا کے حالات بھی بدلیں گے اور آخرت کے حالات بھی بدلیں گے۔ اللہ کو راضی تو کرو، اللہ کی طرف آنے والے تو بنو، کہیں یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اعلان ہو جائے فلاں نہیں رہا، اعلان ہو جائے کہ فلاں کا جنازہ اتنے بجے ہو گیا، اعلان ہو جائے فلاں نہیں رہا، اتنے بجے ہم کو اس کے سچے ٹھکانے پر چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے عزیز چلے گئے، ہمارے دوست چلے گئے۔ یار یہ فکر مندی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ چند لمحے کے لیے فکر مندی نہیں ہونی چاہیے، فکر آخرت کی ہر لمحہ فکر آخرت کی ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ یار اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، جس کی طرف ہم نے جانا ہے ہم نیک اعمال کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کے متعلق اپنے خیالات کو ٹھیک کریں، جن کے ساتھ دنیا کے اندر معاملات ہیں ان کے معاملات کو درست کریں، حقداروں کو ان کا حق ادا کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں،
یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا نا، پھر انسان یہ اعمال کرے گا۔ اس لیے اللہ کا ڈر اور خوف دل میں آ جائے گا، پھر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ میں نے وہ اعمال کرنے ہیں جس سے اللہ کیا ہو جائے جی، راضی ہو جائے۔ میں نے کیا بات بولی تھی کہ اگر اس دنیا کے اوپر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر کے جائیں گے تو آگے جا کے پھر ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے۔ یہ اللہ نے جو ہمیں سانسیں دی ہیں نا، ان سانسوں کے ساتھ ہم نے اللہ کی منشا کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ رب چاہی زندگی کو گزارنا ہے۔ چاہتے ہیں نا آگے جا کر من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہو نا؟ میں بھی چاہتا ہوں۔ آج تہیا کر لو، رب چاہی زندگی گزارنی ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارنی۔ من چاہی زندگی گزارو گے، آگے جا کر رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، کہا چند صبحیں تھیں چند شامیں تھیں، چند بیت گئیں چند باقی تھیں، جو گزر گئیں جو شامیں گزر گئی ہیں ان کو یاد نہ کرو، ایک شام ہے دو شام ہے اس کو یاد کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہ سانسیں ہم سے جدا ہو جائیں، بے وفائی کر جائیں، اور ہم کہیں کہ کاش ایک سانس ملتی میں اپنے بھائی کو راضی کر لیتا، ایک سانس ملتی میں اپنے باپ کو راضی کر لیتا، ایک سانس ملتی میں اپنے عزیز و اقارب کو راضی کر لیتا۔ آج نہیں موقع ملے گا، آج موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہے، آج لے کے جانے والے آئے ہیں، تم جا رہے ہو اپنے حقیقی سفر کی خاطر۔ تو کیا کرنا ہے جی؟ یہ سب سے پہلے جی جو فکر آخرت ہے، مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جب اس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے آگے کیا اعمال بھیجے ہیں۔ انسان کو یہ خبر ہو جائے گی کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں، مجھے کن گناہوں سے مجھے بچنا چاہیے، مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جتنی بھی سانسیں باقی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنائے، اور مرتے وقت اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو کلمہ نصیب فرما دے۔ جب انسان یہ دعائیں کرے گا اللہ سے، انشاءاللہ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے، ہر کام ہمارا آسان ہو جائے گا، ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ سب سے بڑی منزل جو سفر آخرت کی منزل ہے وہ آسان ہو جائے گی، اس کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ یہی میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی عارضی کامیابی ہے، اصل کامیابی کیا ہے جی؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا